أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے. کیا ان میں قسم ہے عقل مندوں کے نزدیک؟ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ ارم کہلاتے تھے مانند ستونوں کے، وہ کہ نہیں پیدا ہوئے تھے ان جیسے تمام ملکوں میں. اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو تراشتے تھے چٹان وادی میں. اور فرعون میخوں والے یہ لوگ سرکش ہو رہے تھے ملکوں میں.
صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، ساری حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کی جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں۔ درود و سلام سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر، ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر درود پڑھیے۔ محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی کھوجہ جماعت کی جانب سے رمضان مبارک درس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ یکم رمضان مبارک سے شب عید الفطر تک آپ کی خدمات میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک درس پروگرام کی 7ویں نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان، آپ کا خادم علی قاسم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جتنے بھی برادران یہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ موجود ہیں، میرے بھائی، میرے برادران، میری مائیں، میری بہنیں، آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ اس درس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ عزیزان، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے، جس سے ہمارے پیارے بھائی قاری ارتضیٰ تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ عزیزان، پروگرام کا سلسلہ، ترتیب کا جو سلسلہ ہے وہ گزشتہ سال کی طرح ہی اس دفعہ بھی ہو رہا ہے کہ جیسے پہلے درس ہوتا ہے، ہمارے پاس 45 منٹ کا درس کا سیشن ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس 15 منٹ کا سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جو بھی برادران میرے ساتھ براہ راست دیکھ رہے ہیں، جو یا نشست میں میرے ساتھ شامل ہیں، کسی کی بھی کوئی سوال ہو وہ آغا سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے والنٹیئر حضرات بھی فیس بک پیج، یہ درس پروگرام اسی سے بتاتے چلوں، یہ درس پروگرام ہمارے فیس بک پیج، ہمارے یوٹیوب چینل اور دیگر چینلز پہ دیکھا جا رہا ہے، تو جو بھی لوگ جن کے بھی کچھ سوالات ہو عنوان کے مطابق تو وہ آغاز سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے انشاءاللہ والنٹیئر حضرات وہ آپ کو جواب دیتے رہیں گے۔ عزیزان، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام میں بچوں کی تربیت کے 5 اہم مراحل، جس سے حجت اسلام مولانا علی عظیم شیرازی اب سے کچھ لمحات میں آپ کی خدمات میں حاضر ہوں گے۔ اچھا عزیزان، میں آپ کو کچھ تھوڑا سا ایک انیشیل، بالکل یہ بھی ٹاپک ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ عزیزان، نیک اولاد کسی بھی انسان کے لیے پیش با قیمتی سرمایہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے گراں قدر عظمت ہوتا ہے۔ اب والدین اور اساتذہ کو عزیزان یہ بات جاننا بہت نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تربیت بچوں کو صرف لیکچر دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک طلب فکر طلب، صبر آزما اور مسلسل کرنے کا ایک نام بھی ہے، جو مستقل مزاجی سے انجام دینا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مؤثر حکمت عملی کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اولاد کی تربیت کے مختلف طریقے ہیں جو ایک دوسرے پر منحصر ہونے کے ساتھ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم بھی ہے۔ عزیزان، اگر اسوۂ حسنہ کی بات کی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسوۂ حسنہ میں ایک تربیت کا ایک عمل ہے، ایک سلسلہ ہے، تو اسوۂ حسنہ سے تربیت کا مطلب یہ ہے کہ والدین اچھی رول ماڈلنگ کے ذریعے اپنی اولاد کی تربیت کریں، یعنی والدین کے اپنے اچھے اخلاق اور اچھے اعمال و کردار کے ذریعے بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ بچہ ایک ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اور بالکل ایک بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہی بچہ کر رہا ہوتا ہے، تو بس والدین کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کے حساب سے بچے کی ایک تربیت کرے۔ آئیے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں علماء کرام سے۔ میں مزید بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گا ہمارے حجت اسلام مولانا علی عظیم شیرازی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس موضوع پہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ حق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ سورہ نحل انفال کی یہ 28ویں آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ بس خداوند عالم نے 2 چیزوں کی طرف انسان کی توجہ کرائی ہے ایک ساتھ،
اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں، اس کو بڑھانے میں محنت اور مشقت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں۔ مال بھی انسان اتنے آسانی سے نہیں بناتا، اسے اپنے ایکسٹرا آورز لگانے پڑتے ہیں اپنے آپ کو مالی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے، اور یہ انسان کیونکہ بہت محنت کرتا ہے اس میں، تو اس لیے خداوند عالم اس کو بیان کر رہا ہے کہ مال اور اولاد، یعنی مال کے ساتھ ساتھ اولاد بھی، کہ یہ دونوں چیزیں جس کے لیے تم اتنی محنت مشقت کرتے ہو، دنیا میں تم اتنا اسٹرگل کرتے ہو اس اولاد کی پرورش کرنے کے لیے، اور یہ ان دونوں کے حاصل ہونے کے بعد تمہارے اندر کوئی تکبر نہ آ جائے، تمہارے اندر کوئی اکڑ نہ آ جائے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، تمہارے اندر پرائیڈ نہ آ جائے میری اتنی اولادیں، تو اس پہ تمہیں بہت زیادہ افتخار اور اس پہ بہت زیادہ تمہیں غرور نہ ہو جائے، تمہارے اندر غرور نہ آ جائے۔ یہ تمہارے لیے امتحان ہے، خدا نے اس میں تمہارا امتحان رکھا ہے، مال دے کر بھی امتحان لے گا، مال لے کر بھی امتحان لے گا، اولاد دے کر بھی امتحان لیتا ہے خدا، اولاد نہ دے کر بھی امتحان لیتا ہے، کسی کو بیٹے دے دیتا ہے زیادہ، کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے زیادہ، تو خداوند عالم امتحان لیتا ہے انسان کا، جس طرح ہماری اپنی زندگی بھی امتحان ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں امتحان کے لیے، ایکم احسن عملا، اس میں کون اچھا عمل انجام دیتا ہے، کمپٹیشن ہے اس دنیا میں بہترین عمل کے انجام دینے کا، تو اسی طرح مال کے ساتھ آپ بہترین عمل کیسا انجام دیتے ہیں اس کا امتحان ہے، اولاد کے ساتھ آپ کس طرح پیش آتے ہیں، ان کی کس طرح تربیت کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا امتحان ہے، اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو یہ بات اس کی طرف توجہ کرائی ہے کہ دیکھو اولاد امتحان ہے تمہارا، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور یہ امانت الہی ہے تمہارے پاس، جس طرح میاں کے لیے بیوی امانت الہی ہے، بیوی کے پاس شوہر ہے وہ بھی امانت الہی ہے، اور یہ جو اولاد آئی ہے یہ بھی امانت الہی ہے، اور اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، جس امانت کو اچھے طریقے سے واپس دینا ہے خدا کو، تاکہ ہم روز قیامت جو ہے سرخرو ہو سکیں، اور وہ اولاد جو اس دنیا میں ہے وہ نیک اولاد ہو، صالح اولاد ہو، تاکہ وہ اپنے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی مفید ثابت ہو، دین کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔ جو انبیاء نے دعائیں کی ہیں، جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں، ان کا نچوڑ یہی ہے کہ انہوں نے خداوند عالم سے صالح اولاد مانگی ہے، ایسی اولاد مانگی ہے، ایسی شریک حیات مانگی ہے کہ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو ہم اس نظریے سے اولاد کو دیکھتے ہیں، جو اسلام کا ایک پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اولاد ہمارے لیے باعث امتحان ہے، اگر ہم نے اچھے سے پرورش کی تو ہم دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل جو خداوند عالم نے امتحان کا رکھا ہے، تو یہ کیوں رکھا ہے، یعنی امتحان کے بعد جو نتیجہ ملتا ہے آپ کے لیے، اس میں آپ کو ریوارڈ ملتا ہے۔ پریکٹیکل لائف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب ہم کسی پروفیشن میں ہوتے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو پوسٹ دی جاتی ہے، جو بھی آپ پوزیشن میں آپ کی جاب ملتی ہے آپ کو، مثال کے طور پہ آپ کمپنی میں ایز اے مینیجر لگتے ہیں، ایز اے فائنانس ڈائریکٹر لگتے ہیں، ایز اے اکاؤنٹنٹ لگتے ہیں، ایز اے سیلز مین لگتے ہیں، ایز اے ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ جب اس کمپنی میں جاتے ہیں تو آپ کو فوراً جاب ڈسکرپشن بتائی جاتی ہے کہ یہ آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے، اس کی بنیاد پر آپ کی ہم نے KPIs بنائی ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو 1 سال بعد جو ہے اس کی آپ کی ایویلیویشن ہوگی، اس میں بتائیں گے کہ آپ نے کتنا پروگریس کیا، نہیں کیا، اگر آپ نے ٹارگٹ اچیو کیا، اپنے رسپانسبلٹیز کو آپ نے صحیح سے انجام دیا، تو پھر آپ کو انکریمنٹ ملے گا، آپ کو بونسز ملیں گے، آپ کی ہو سکتا ہے ڈیزگنیشن بڑھ جائے، اور اگر آپ نہیں کر سکے اچیو اپنے گولز ٹارگٹس کو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈیموٹ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو ایک امپرومنٹ پلان دیا جائے، PIP دیا جائے آپ کو، یا اس طرح کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے، یعنی ایک رول ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ تینوں سیکوینس میں ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہے، خداوند عالم نے کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو باپ بنو، اس رول کو لو، تو تم اس کی تیاری کرو، تیاری کے بعد جب اولاد آ جائے تو اپنی رسپانسبلٹی ادا کرو، اور جب اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو تمہیں ریوارڈ ملے گا، جب تم اچھا کرو گے تو تمہیں ریوارڈ ملے گا۔ تو یہ بات ہمارے لیے کلیئر ہو گئی ہے، اسی لیے ہم نے آج کے اس موضوع کو انتخاب کیا ہے، جس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ 5 مین سٹیجز آف اسلامک تربیت، جو تربیت کا عنصر ہے یا عنوان ہے، اس کے 5 سٹیجز کون کون سے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اولاد کی تربیت کی بات کر رہے ہیں تو ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم اولاد کی بات کر رہے ہیں، یہ سٹیجز کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ اسلامی تربیتی نظام جو ہے، اسلام کا تعلیمی تربیتی جو نظام ہے، اس کا یہ کون سا کمپوننٹ ہے؟ کیا یہ سب کچھ سٹیجز میں ہی آ جاتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔
تو اس کے 9 کمپوننٹس ہیں اسلامک تعلیم و تربیت کے، یعنی اگر ہم ایک بڑے فریم میں دیکھیں گے تو ہمیں اس کے 9 کمپوننٹس نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلامی تعلیمی اور تربیتی نظام جو ہے اس کی سورسز کہاں سے ہیں، تو ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہے، احادیث، سنت انبیاء ہے، ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے سورسز ایکسپیرینسز ہیں، ہمارے پرسیپشنز ہیں، عقل ہے، پھر عرفان، شہود، الہامات ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے یہ ہمارے سورسز ہیں جن کے ذریعے سے ہم گائیڈنس حاصل کرتے ہیں اور اس نظام کو بناتے ہیں جو دین نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے بتائی ہیں مختلف جگہوں پہ۔ پھر اس کے بعد ویژن آتا ہے کہ اسلام کا ایک تربیتی نظام کا ایک ویژن ہے، اسلام جو مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کہاں پہنچیں اور کمال تک کیسے پہنچیں، تو اس کا ایک ویژن دیتا ہے اسلام۔ اسی ویژن کی بنیاد پر پھر آپ گولز اینڈ آبجیکٹیوز بناتے ہیں، اپنے تمام چیزوں کے لیے آپ اس کے گولز اور آبجیکٹیوز بناتے ہیں کہ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے تاکہ ہم اپنے ویژن سے نزدیک تر ہوتے چلے جائیں۔ تو پھر پہلا مرحلہ ہو گیا سورسز کا، دوسرا مرحلہ ہو گیا ویژن کا، تیسرا مرحلہ ہو گیا گولز اینڈ آبجیکٹیوز کا۔ اس کے بعد کے مراحل آتے ہیں جو پرنسپلز کہلاتی ہیں، یعنی اسلام کن اصولوں کی بنیاد پر تربیت کی بات کرتا ہے، وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ پرنسپلز کیا ہیں تاکہ ہم ان کو اپلائی کریں زندگی میں۔ جہاں تک ان پرنسپلز کی بات آتی ہے جو گول سے ڈرائیو کی جاتی ہیں، وہی پرنسپلز کے بعد پھر بات آتی ہے میتھڈز کی، کہ وہ میتھڈز انہی پرنسپل سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں کہ ان میتھڈز کو ہم اپلائی کریں گے زندگی میں تو ہم اپنے گول سے نزدیک ہوتے جائیں گے، ہم اپنے ویژن کی طرف حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو اس لیے میتھڈ کا جاننا بھی ضروری ہے، اور مختلف میتھڈز موجود ہیں جن پہ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ سارے ایک الگ الگ ٹاپکس ہیں، یہ پوری ایک سیریز ہے جس میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے، اور لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے سٹیجز کا، کہ وہ کون سے سٹیجز ہیں جس میں بچے کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو مختلف سٹیجز ہیں، اس کے الگ الگ کیٹیگرائزیشن ہے، اور یہ ساری کیٹیگرائزیشن جو ہے یہ اس چیز پر بیس کرتی ہے کہ آپ نے کس چیز کو سٹینڈرڈ بنایا ہے سٹیجز میں۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ آپ گروتھ کو سٹینڈرڈ بناتے ہیں کہ بچے کی گروتھ کس سپیڈ سے ہوتی ہے، ایک دفعہ بتاتے ہیں بچے کی کوگنیٹیو لیول کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے، ایک دفعہ بچے کے ایموشنل لیول کی بات کرتے ہیں، ایک بچے کی دفعہ فزیکل لیول کی بات کرتے ہیں، ایک دفعہ بچے کے مورل لیولز کی بات کرتے ہیں، اسپریچولیٹی کی بات کرتے ہیں، اس کی سوشلائزنگ کی بات کرتے ہیں۔ تو ان سب کے اپنے اپنے سٹینڈرڈز بنتے جائیں گے، اپنے اپنے لیولز بنتے جائیں گے، اور اس کے سٹیجز الگ الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو کرائٹیریا بناتے ہیں، اس کی بنیاد پر پھر ہم اس کی کلاسیفیکیشنز یا اس کے سٹیپس یا لیولز بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے اسپیکٹس کا، کہ کن اسپیکٹس میں بچے کی تربیت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس اسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر ہم بچے کی تربیت کی بات کر رہے ہیں، اس کے سٹیجز کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو 8واں سٹیج ہے وہ ہے فیکٹرز کا، کہ بچے کی تربیت کیا صرف ماں باپ کر رہے ہیں یا بچے کے اس میں اور بھی فیکٹرز انوالو ہیں۔ مثال کے طور پہ نیچرل فیکٹرز ہیں، سپر نیچرل فیکٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ مٹیریل فیکٹرز ہیں، اممٹیریل فیکٹرز ہیں۔ تو یہ جو فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے پیرنٹس آتے ہیں، اس بچوں کے ٹیچرز آتے ہیں، ان کے ریلیٹیوز آتے ہیں، بھائی بہن آتے ہیں، سبلنگز ہیں، پیئر پریشر ہے، یہ ساری چیزیں انوالو ہیں بچے کی تربیت میں جو فیکٹرز بنتے ہیں۔ یعنی سوشل میڈیا ایک فیکٹر ہے، گورنمنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بچے کی تربیت میں اپنا اپنا رول پلے کرتی ہیں، لیکن ماں باپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اس کے بعد ٹیچرز رول پلے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو 9th فیکٹر ہے یا 9th ایلیمنٹ ہے یا اس کا کمپوننٹ ہے، وہ ہے جو ہنڈرنس ہیں، جو ہرڈلز ہیں، جو آپ کے راہ میں رکاوٹیں بنتی ہیں چیزیں، وہ کون کون سی ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے تربیت نہیں ہو پاتی۔ تو ان ہرڈلز کو ہٹایا جائے تاکہ راستہ کھلے اور ہم اپنے کمال کی طرف بڑھیں، ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، بچے کو ڈیولپ کریں اور آگے لے کے جائیں۔ تو یہ چیزیں فنڈامنٹل ہیں، یہ کمپوننٹس ہیں جن کے ذریعے سے انسان تعلیمی تربیتی نظام پر کام کرتا ہے اور ایک انسان کی تربیت میں ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں اور پوری ایک اسٹڈی ہے۔ اس کے بعد ہم اب اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں
تو اس سے پہلے میں خداوند عالم نے جو قرآن مجید میں فرمایا میں آپ کی خدمت میں وہ پڑھتا ہوں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور. تو خداوند عالم نے سورہ شورى میں آیت نمبر 49 میں یہ بتایا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے. یہ پہلے خداوند عالم نے یہ بات منوا لی. اس کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو چاہے پیدا کرے، خدا جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے. تو یہ خدا کی مرضی ہے. بعض دفعہ خدا ایک فیملی میں بہت ساری بیٹیاں دے دیتا ہے، ایک فیملی میں بہت سارے بیٹے دے دیتا ہے، کہیں پہ دونوں دے دیتا ہے، کہیں پہ ایک ساتھ ٹوئنز دے دیتا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. تو یہ خدا کے اوپر ہے. تو یہ خدا کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک گفٹ ہے، اور ہمیں اس گفٹ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو جب یہ بچہ دنیا میں آ گیا اور اب ہم اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے جو ہم نے عام طور پر سیکھا ہے. یہاں پہ یہ بات کو ڈیٹیل میں کرنے سے پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں وہ کیا فرماتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ. تمام بچے جو ہیں نا وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. اب یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو مسیحی بنا دیتے ہیں، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو زرتوش بنا دیتے ہیں. یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، یعنی یہ اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. بچہ تو اپنی نیچر پر پیدا ہوتا ہے، اپنی پاک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دین اسلام عین فطرت ہے. تو اسلام بچہ اس پر پیدا ہوتا ہے. اب یہ ماں باپ کا انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی یہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو بچے کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے بچپن سے ہی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پینیٹریٹ اور انفلوئنس کر سکتا ہے بچے کے اوپر. تو اس لیے اسلام دو چیزوں پر ہماری توجہ کرا رہا ہے، دو چیزوں پر ہمیں فوکس کروا رہا ہے کہ ایک خود بچہ ہے اور ایک بچے کا انوائرمنٹ ہے. جو لوگ بھی بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ مدرسے میں ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، یہ چیزیں ذہن میں رہے کہ تربیت کرنے والا صرف ایک فیکٹر نہیں ہے، بلکہ ایک فیکٹر انوائرمنٹ ہے اور ایک فیکٹر وہ خود بچہ ہے. وہ بچہ کیسے ہے؟ یعنی جب آپ کسی بچے کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں، بچہ کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہوتا ہے چاہے وہ اچھا یا برا، تو اس کے پیچھے دو فیکٹرز ہو سکتے ہیں. یا تو وہ انوائرمنٹ کے انفلوئنس میں آ کے کر رہا ہے، جیسے بہت سارے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ سارے کام کرتے ہیں جو ان کے دوست کر رہے ہیں، چاہے اچھا ہو یا برا، جیسے ہم پیئر پریشر کہتے ہیں. یا بچہ جیسے سوشل میڈیا میں بزی ہے اور جو سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہے وہی وہ کر رہا ہے، جیسا ایڈ آ رہا ہے ویسے ہی وہ پرفارم کر رہا ہے. جیسے وہ چیزیں سنتا ہے، اگر کوئی میوزک سنتا ہے تو وہ گانا گانا شروع ہو جاتا ہے، وہ نوحے یا منقبت سنتا ہے تو وہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو چیز وہ دیکھتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، ویسے ہی وہ حرکتیں بھی کرتا ہے، ویسے ہی وہ ڈریسنگ بھی کرتا ہے. اسی طرح یہ دو چیزیں ہیں، ایک ذات کے بچے کے اندر کی جو ذات ہے، انسان کی جو ذاتی چیزیں ہیں، اس کے کہنے پر وہ عمل کو انجام دیتا ہے یا نہیں انجام دیتا، اور دوسری طرف جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے انوائرمنٹ سے، جو انوائرمنٹ اسے کرواتی ہے. تو مثال کے طور پہ اب روزہ رکھا ہے اگر کسی شخص نے اور روزے میں اس کو پیاس لگ رہی ہے تو وہ پانی نہیں پیے گا، چاہے 10 لوگ اسے کہیں تم پانی پی لو، کیونکہ اس کے اندر کا انسان، اس کی ذات اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، تم نے روزہ رکھا ہے اور روزہ توڑنا گناہ ہے، خدا کو یہ پسند نہیں ہے، یہ وہ نہیں کرے گا کبھی بھی. لیکن بعض دفعہ جب روزے کی بات نہیں ہے اور دوست کہہ رہے ہیں پی لو، شربت ہے، تو انسان پی لیتا ہے. تو یعنی دونوں طرف سے انسان ڈیسیشن میکنگ میں اس کے یہ چیز رول پلے کرتی ہے کہ اس کے ارادے میں جو ڈیسیشن میکنگ وہ ڈیسیشن لیتا ہے. یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک انسان کی روح ہے، اس کے کچھ کمپوننٹس ہیں، صرف میں سرسری بیان کر رہا ہوں، اس کی پوری تفصیل اپنی جگہ ہے. مثال کے طور پہ انسان کے اندر عقل دی گئی اللہ تعالیٰ نے اسے جسے کہتے ہیں قلب، اسلام کی ٹرم اسے قلب کہتے ہیں، یعنی احساس کی جگہ. اس کی فطرت اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر ارادہ موجود ہے. یہ روح کے ڈفرینٹ ڈائمنشنز میں علماء نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ روح کیسے فنکشن کرتی ہے اور کس کی مدد سے کیسے کام کو انجام دیتی ہے. یہ انسان کے اندر ہے، اور ایک باہر کا انفلوئنس ہے جس میں ہیومن فیکٹر بھی موجود ہے، نیچرل فیکٹر بھی موجود ہے، مٹیریل بھی موجود ہے، اسپریچول بھی موجود ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انوائرمنٹ میں جو انسان پر انفلوئنس کرتی ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو بیہیویئر کے پیچھے دو ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. یہاں تک تو ہم نے اس بات کو کلیئر کر دیا. اب ہم آ رہے ہیں اپنے سٹیجز کی طرف کہ دو فنڈامنٹل سٹیجز ہیں اسلام میں جو اسلام نے ہمیں بتایا بچے کی تربیت کے حوالے سے. اور پہلا سٹیج جو ہے وہ بچے سے دنیا کے آنے میں پہلے کا ہے، یعنی جو تیاری کا سٹیج ہے،
جو بیسز بنانے کا، گراؤنڈز بنانے کے جو سٹیجز ہیں وہ شادی سے پہلے کے ہیں. یعنی بچہ اس سے پہلے کہ دنیا میں آئے آپ وہ سارے کام کر لیں. اگر آپ نے وہ کام کر لیے گویا آپ نے تیاری کر لی، آپ نے گراؤنڈز تیار کر لیا ہے. وہ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک ہمارا بچے کی دنیا میں آنے کے بعد کے مراحل میں ہے، لیکن آگاہی بہت ضروری ہے. تو دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پر سب سے پہلے جب آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں، ایک متقی انسان بنائیں. اور خاص طور سے رمضان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے. اس کا مقصد اور اس کا ہدف بھی یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، تاکہ تم باتقوی بن جاؤ، تم اپنے آپ کو اسپریچولی ڈیولپ کرو، پیوریفائی کرو اپنے سول کو، ایک اچھا انسان بناؤ تاکہ تمہیں سکون ملے، پیس ملے، تم خدا سے نزدیک ہو، ٹرنکویلٹی آئے زندگی میں، ہارمونی آئے زندگی میں. تو جب انسان اپنے آپ کو ایسا بنا لیتا ہے، اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک وہ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کے وجود میں اچھا انسان اس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے. اور میاں بیوی دونوں کے امتزاج سے بچہ وجود میں آتا ہے. تو جب دو پیور سولز ملیں گی تو بچہ بھی پیور ہی ہوگا. تو اسی لیے خدا بند عالم پہلے یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو صحیح کرو، اور پھر کہتا ہے کہ شریک حیات جو اپنے لیے اپنے اسپاؤس کو سلیکٹ کر رہے ہو وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کا کیریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے. مرد کو مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ کس ظرف میں اپنے بچے کو لا رہے ہو. یعنی وہ چیز جس میں بچہ جس رحم میں آئے گا وہ کتنا پیور ہے، وہ کتنا پاک ہے، اور تمہارے امتزاج سے بچہ دنیا میں آنے والا ہے. تو اس لیے ایک اچھے گھر کا انتخاب، ایک اچھی فیملی کا انتخاب، کیونکہ اچھے کیریکٹر، اچھے مورلز، اچھا بیہیویئر بچے میں ٹرانسفر ہوگا. کیونکہ بچے کے اندر جو چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ عرق الدساس جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی آپ کی کوالٹیز اچھی بری بچے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور وہ میاں بیوی کے امتزاج سے ہوتی ہیں. تو ہمیں ان چیز کا خیال رکھنا چاہیے شادی سے پہلے. اس کی بہت ساری تاکید ہے. تیسری چیز جو دعائیں ہیں، جو نمازیں ہیں، جو عبادات ہیں، جو اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں جس سے ہم خدا کی سپورٹ حاصل کرتے ہیں، اور جب ہم نطفے کا انعقاد کر رہے ہوتے ہیں اس کے تمام مراحل، یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں بچے کی پرسنالٹی بننے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بچے کے نطفے کا انعقاد ہو جاتا ہے اور بچہ ماں کے رحم میں گروتھ پانے لگتا ہے، تو اس وقت پریگننسی کا پورا دور کہ ماں کو کیسے کیا کھانا چاہیے، کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، کیا سننی چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، شوہر کو بیوی کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، اس کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے کی ہیں. اور یہ ساری تیاری دین ہمیں کرا رہا ہے اور ہمیں اس کی تاکید کر رہا ہے، اور شوہر کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلاؤ، خود بھی حلال کھاؤ، ان کو بھی حلال کھلاؤ، کیونکہ تمہارا نطفہ جو رحم میں جانے والا ہے اور اس سے بچہ جو پریگننسی میں آنے والا ہے یہ سب صحیح ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا اپنا ایک ایفیکٹ ہے. تو یہ تو ایک ہم نے آپ کے خدمت میں سرسری سی بات آپ کو بتائی، ورنہ اس کی اپنی خود ڈیٹیلز ہیں. اب جب بچہ دنیا میں آ گیا، پریگننسی کے بعد بچہ دنیا میں آ گیا، اب ایک نئے مراحل شروع ہو گئے. اس میں کچھ ریچولز ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، اس کا بھی بچے پر اثر ہوتا ہے. ایک طرح سے بچے کی انشورنس ہوتی ہے، ایک طرح سے بچے کو سپورٹ ملتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے ہم ان مراحل کی جو آپ کے سامنے ہمیں پیش کرنی ہے. مثال کے طور پر جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اذان دیتے ہیں، اقامہ پڑھتے ہیں، اس کو کربلا کی خاک چٹاتے ہیں، اس کو شہد چٹایا جاتا ہے بچے کو، اور اس کے سامنے دعائیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ وہ اس قرآن کی صورتوں کو سنے، اور وہ قرآن، اذان اور توحید، نبوت، امامت سب سے وہ آگاہ ہو بچہ. یعنی شروع میں ہی اس کے وجود میں ہی ہم جو ہے پیور چیزیں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے خالق سے دنیا میں آتے ہی کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ بچے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رونے لگتا ہے، اس کو ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ اسلام میں تاکید ہے اور شدید تاکید ہے کہ اس سے بہترین چیز کوئی غذا نہیں ہے بچے کے لیے. کوئی پاؤڈر کا دودھ یا کوئی اور سپلیمنٹ بچے کے لیے مفید نہیں ہے. ماں کا دودھ سب سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ وہ ماں جو محبت سے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اس کا ایک الگ اسپریچول ایفیکٹ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں بچے کی روح اور اس کے وجود کا حصہ بنتی ہیں، اس کے فلیش اینڈ بلڈ کا حصہ بنتی ہے ماں کا دودھ. اسی لیے ماں کو تاکید کی گئی ہے کہ تم صحیح چیز کھاؤ، صحیح سوچو، صحیح بولو، کیونکہ دودھ پہ اس کا اثر ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہوتی ہے کہ ماں اور باپ کے بچے کے ساتھ بانڈنگ ڈیولپ کرنے کا یہی ٹائم ہوتا ہے. یعنی جو فرسٹ 2 ایئرز ہوتے ہیں جب سے بچہ دنیا میں آتا ہے اور 2 سال تک جو انٹینس بانڈنگ بچے کی ماں کے ساتھ بنتی ہے، باپ کے ساتھ بنتی ہے، وہ اس دور میں بنتی ہے. وہ فیلنگز، وہ چاہت، وہ محبت، وہ کنیکشن، وہ ریلیشن جو بچے کا اسٹرانگ بلٹ ہوتا ہے، وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے، وہ اسی 2 سال میں ہوتا ہے.
کیونکہ ماں بچے کے ساتھ 24/7 ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنی توجہ دیتی ہے، اپنی پیار دیتی ہے، اپنی محبت دیتی ہے، اور یہی بچے کے اندر پیس اور ٹرنکویلٹی کو لے کر آتا ہے، کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے بچے کے اندر. یہ اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی ہم بیان کریں گے. تو یہ چیز اسی طرح باپ کے ساتھ ہے، کیونکہ باپ گھر سے باہر رزق کی تلاش میں ہوتا ہے. جب بھی وہ گھر آتا ہے تو اس کو بچے کو ٹائم دینا ہوتا ہے، اٹینشن دینا ہوتا ہے، تاکہ اس کی بچے سے بھی کنیکشن ڈیولپ ہو اور یہ دونوں مل کر اس بچے کی تربیت کرتے ہیں. تو یہاں تک تو یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ فرسٹ 2 ایئرز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم جس ٹائم اسپین کو لے رہے ہیں وہ 0 to 6 ایئرس کو لے رہے ہیں، کیونکہ اب جو ہم سٹیجز بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارا فوکس ان 5 سٹیجز میں ہمارا فوکس یہ ہے کہ بچے کے اندر دینی ویلیوز کو کیسے انکلکیٹ کریں، ہم دیندار بچے کو کیسے بنائیں، آخر ہم کیا کریں جس سے بچہ دیندار ہو. اگر میں اس کو نٹ شیل میں بند کر دوں تو ہم یوں کہیں گے کہ آپ اسلام پڑھائیں نہیں اسے، آپ اسے اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا سکھائیں. یعنی لیو اسلام، ڈونٹ ٹیچ اسلام، لیو اسلام. اگر ہم خود اسلامی طرز زندگی اپنا لیں گے تو آٹومیٹکلی بچہ سیکھ جائے گا. لیکن اگر ہمارے اندر کسی چیز کی کوتاہی ہے یا کمی ہے تو پھر ہمیں دوسرے فیکٹرز کا سہارا لینا پڑے گا. تو سب سے پہلی چیز جو بچہ اپنے اس پروسیس میں کہ جب وہ فزیکلی بھی تیزی سے گرو ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے تمام پرسیپشنز کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، سینسز اس کے ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو بچہ جو سب سے پہلی چیز کرتا ہے وہ یہ کہ وہ آبزرو کرنا شروع کرتا ہے. اس کی آبزرویشن بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے تمام سینسز سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا شروع کرتا ہے اور اپنے ڈیٹا میں جمع کرنے لگتا ہے، اپنے مائنڈ میں اس کو سٹور کرنے لگتا ہے. اور ہر چیز جو اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک نئی دنیا ہوتی ہے، ایک ونڈرفل جسے کہتے ہیں ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف آیا ہوتا ہے اور مختلف کلر، مختلف شیڈ. کیونکہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن جب دنیا میں آتے ہیں تو اس کی آنکھیں کھل جاتی. ماں کے رحم میں بھی وہ چیزیں سٹور کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سن سکتا ہے، لیکن آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں تو وہ ڈارکنیس ہوتی ہے، کچھ دیکھ نہیں پاتا. لیکن جب دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ روشنی کو دیکھتا ہے، کلرفل چیزوں کو دیکھتا ہے، ڈسٹنس میں دیکھتا ہے، شیپ کو دیکھتا ہے، سائز کو دیکھتا ہے، ٹینجیبل چیزوں کو ایکسپیرینس کرتا ہے. تو یہ دور اس کا پرسیو کرنے کا ہوتا ہے، تو اس کی آبزرویشن بہت تیز ہوتی ہے. تو وہ ہر چیز ریکارڈ کرتا ہے اور ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے، جبھی تو میرے ساتھ ہے، جبھی تو میرے ماں باپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی سنتے ہوں اور کچھ بھی دیکھتے ہوں اور کچھ بھی بولتے ہوں. اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچہ ہر چیز، انفارمیشن جو بھی اس کے آس پاس ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے امیجز بن رہے ہیں، وہ سن رہا ہے آپ کے ٹون کو، آپ کے ساؤنڈ کی پچ کو، آپ کے ہنسنے کو، آپ کے رونے کو، آپ کے چلانے کو، آپ کے غصہ کرنے کو، وہ سب چیز ریکارڈ کر رہا ہے اور سب کے بارے میں اپنا ایک تصور بن رہا ہے اس کے دل و دماغ میں. اسی کے ساتھ ساتھ کہ جب وہ آبزرویشن اس نے شروع کر دی ہے تو جب جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، یعنی 8 مہینے کے بعد، جو سٹڈیز بتاتی ہیں، جو سائیکالوجسٹ نے سٹڈیز کی ہے، انہوں نے بتایا کہ 8ویں مہینے سے بچہ جو ہے وہ امیٹیشن شروع کر دیتا ہے، جو پہلا سٹیپ ہے، آبزرویشن اینڈ امیٹیشن، یعنی تقلید کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے بچہ آپ کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے آپ آواز نکالتے ہیں بچہ ویسے ہی آواز نکالتا ہے، جو آپ بولتے ہیں بچہ ویسے ہی بولنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ گیسچر سے کوئی ایکشن کرتے ہیں بچہ اسی ایکشن کو آپ کے ساتھ ریپیٹ کرتا ہے اور بچہ بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا آپ کرتے ہیں. تو گویا بچہ خود بخود نیچرل پروسیس اللہ تعالیٰ نے لرننگ کا رکھا ہے، وہ یہ کہ بچہ آبزرو کرے اور اس کو امیٹیٹ کرے. تو جیسا وہ سنے گا ویسے ہی بولے گا. اسی لیے بچہ جلدی مدر ٹنگ کیوں سیکھ لیتا ہے؟ کیونکہ ماں اس سے جس زبان میں بات کرتی ہے بچہ وہی زبان سیکھ لیتا ہے، اور اس کو وہ کوئی گرامیٹیکل کلاسز نہیں لیتا، وہ کوئی لینگویج کی کلاسز نہیں لیتا، بلکہ وہ آبزرو کرتا جاتا ہے، سنتا جاتا ہے اور اس کو ریپیٹ کرتا جاتا ہے اور اس کی ماسٹری اس میں ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے لینگویج. تو بچہ کیا کرتا ہے پہلے سٹیج میں، جو فرسٹ 6 ایئرز اگر ہم لیتے ہیں تو بچہ امیٹیٹ کرتا ہے، اور اگر سائیکالوجی کی زبان میں کہیں تو وہ امپرنٹنگ کا سٹیج ہے کہ وہ ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا آپ کرتے ہیں. تو جیسا آپ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں بچہ ویسے ہی چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اگر آپ آرگنائز ہوں گے بچہ خود بخود آرگنائز ہوگا، آپ رسپانسبل ہوں گے بچہ خود بخود رسپانسبل ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے انوائرمنٹ میں ویسا ہی ہو رہا ہوگا. جس طرح آپ بیٹھ کر موبائل دیکھیں گے بچہ اسی طرح موبائل دیکھے گا، آپ موبائل یوز کریں گے بچہ بھی موبائل یوز کرنا چاہے گا، آپ جس ایکسنٹ میں بات کریں گے بچہ بھی اسی ایکسنٹ میں بات کرے گا، آپ جس طرح اخبار پڑھیں گے بچہ بھی اسی طرح اخبار کھولے گا. تو جو کام آپ کریں گے آپ دیکھیں گے بچہ وہی کام کر رہا ہے. تو یہاں پر ماں باپ کی ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر فیملی کے اندر ماں باپ کے علاوہ ساس سسر ہیں، ان کی بھی ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بچہ آبزرو کرے گا اور اسی بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گا.
اور اسی طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہی اس کی تمام دنیا ہے. اسی کو وہ دنیا سمجھتا ہے، اسی کو وہ حقیقت سمجھتا ہے، اسی کو وہ صحیح سمجھتا ہے. اور وہ اپنے ماں باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے، اسی لیے ان کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ انہی سے لرن کرتا ہے. تو ہم بچے کو بعد میں برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ بچے کو ہم نے ہی سب کچھ سکھایا ہوتا ہے. جب کبھی بچہ اچھی لینگویج یوز نہیں کرتا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں. جبکہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے گھر کے ہی بڑے اسی طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور بچہ بھی ویسے بیہیویئر بھی کرتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ وہ لرن کرتا ہے اس طرح سے. تو یہاں پہ جو بات کا جاننا بہت ضروری ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ امیٹیشن کے سٹیج میں ہے، اور وہ 6 سال تک ریلیجس امیٹیشن میں بہت انٹرسٹ لیتا ہے. جو اسٹڈیز بتاتی ہیں، جو آبزرویشن بتاتی ہے، جو علماء نے چیزیں اسٹڈی کی ہیں، اسکالرز نے جو چیزیں اسٹڈی کی ہیں، اور جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جو چیزیں اسٹڈی کی ہیں، بچے کو اسٹڈی کیا ہے، وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ فرسٹ 6 ایئرز میں ریلیجس انوائرمنٹ بچے کا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کے ریلیجس فیلنگس بہت زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹے بچے کو 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے بچہ جب گھر میں دیکھتا ہے کہ ماں باپ امی نماز پڑھ رہی ہیں، اگر بیٹی دیکھتی ہے امی نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی اسی طرح چادر لے لیتی ہے اور لپیٹ لیتی ہے اور اسی انداز سے پڑھنا شروع ہو جاتی ہے. حتیٰ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سجدے گاہ جو ہے وہ بچہ رکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو لے کے وہ کھانا بھی شروع ہو جاتا ہے، اس سے کھیلنا بھی شروع ہو جاتا ہے. بس وہ ویسے ہی کرنا چاہتا ہے جیسا آپ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر بچہ باپ کے ساتھ جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ ویسے ہی فالو کر رہا ہوتا ہے جیسے دوسرے افراد سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ سجدے میں جاتے ہیں، بچہ جا کے سجدے میں لیٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اس پوزیشن میں کیسے بناؤں، لیکن وہ وہاں آن دو کے لیٹ جاتا ہے، پھر آپ کے ساتھ رکوع میں چلا جاتا ہے، پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ جس طرح بیٹھتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ جس انداز سے صوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے ٹیبل کے اوپر پیر رکھا ہوا ہے تو بچہ بھی کوشش کرے گا کہ ویسے ہی بیٹھ جائے. یہ اس کی امیٹیشن کا دور ہوتا ہے. اس طرح ہم بچپن سے کیونکہ بچے کو مجلس میں لے کر جاتے ہیں، ریلیجس ایونٹس میں لے کے جاتے ہیں، میلاد میں لے کر جاتے ہیں، خوشحالی میں لے کر جاتے ہیں، شہادتوں کے پروگرام میں لے کے جاتے ہیں، یہ بچہ ہم سے رول ماڈلنگ کے ذریعے سیکھ رہا ہوتا ہے، فالو کر رہا ہوتا ہے، ہماری طرح سے ماتم کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف کلچر کے لوگ مختلف طرح سے ماتم کرتے ہیں، اور ان کے بچے اسی طرح سے ماتم کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسی طرح دیکھا ہوتا ہے، کر رہے ہوتے ہیں. دوسری جگہ نہیں دیکھا ہوتا تو وہ اس کو نہیں جانتے. آپ بعض کلچرز میں آپ دیکھیں گے مختلف چیزیں، تو اس کلچر کے لوگ اسی طرح کرتے ہیں کیونکہ ان کے بچے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتا ہوا دیکھتے ہیں. تو یہ یاد رہے کہ ہمیں بہت ہوشیاری کے ساتھ، بہت ہی حکمت کے ساتھ وہ ٹائم گزارنا ہے جس میں بچہ ہمیں امیٹیٹ کر رہا ہے، اور یہ بچپن کا دور ہے. اگر ہمارا بیہیویئر بچے کے ساتھ اچھا ہوگا، یہ اس کی گڈ میموریز میں چلا جائے گا. اگر دین کی باتیں، دین کی یادیں اچھی ہوں گی تو وہ دین سے کنیکٹڈ ہو جائے گا، دین کو اور زیادہ دیندار بننے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر ہم بچے کو دین سے کاٹ کے رکھیں گے، دین کی برائیاں کریں گے، دین میں نکتہ چینی کریں گے، علماء کو برا بھلا کہیں گے، مسلمانوں کو برا بھلا کہیں گے، تو بچہ دین سے خود بخود دور ہو جائے گا، دین سے نزدیک نہیں ہوگا، کیونکہ بچے کا اینالیٹیکل پاور ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ہے. اس کی ریئلائزیشن، ریشنلائزیشن کا سٹیج نہیں ہے، یہ اس کے حس کا سٹیج ہے. جو سنے گا، جو دیکھے گا، اس کو مانے گا. تو بعض لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں، نیگیٹو باتیں کرتے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو بچہ بجائے اس کے کہ وہ دیندار بنے، وہ بچے کو دین سے خود دور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس سٹیج میں ہوتا ہی نہیں. یا مذاق اڑاتے ہیں بعض دفعہ لوگ ریلیجس لوگوں کا یا دینداری کا، تو ان کے بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی چیز ہے. تو ہم خود اپنے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اور بچہ ہماری پرابلم سے وہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے، وہ بڑے ہو کے کنفیوز ہو جاتا ہے. یہ تو پہلا سٹیج ہو گیا جو ہم نے بتایا کہ امپلیمنٹیشن کا اور امپرنٹنگ کا، امیٹیشن کا، تقلید کا سٹیج ہو گیا کہ جو آبزرویشن کے ذریعے ہوتا ہے. اب ہم چاہتے ہیں دوسرے لیول کی طرف، جو دوسرا سٹیج ہے. اچھا، یہ سٹیج چلتا رہے گا، لیکن شدت دین کی شدت جو ہے وہ 6 ایئرس تک بہت ہوگی. اگر ہم نے اچھے سے کام کیا تو پھر یہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا، اور بچہ جو ہے وہ دینداری کی طرف بڑھتا رہے گا، کیونکہ ہم نے بچپن میں ہی دین کی باتیں اسے اچھی سکھائی ہیں. خدا کی معرفت، خدا کی آگاہی، خدا کی نعمتیں، خدا کی رحمتوں کو ڈسکس کیا ہے اور بچے کو بتایا ہے. مثال کے طور ہم نے اسماء الحسنہ بچوں کو یاد کرایا ہے، اور اس کے خدا کی صفات کو بتایا کہ کیسے ہماری زندگی میں خدا کی صفات کو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے پریکٹیکل لائف میں. کیسے خدا رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، کیسے ہے خدا. تو خدا سے بچہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. خدا کے بارے میں ہمیشہ اچھا تصور آتا ہے کہ وہ خدا سے نزدیک ہو، خدا کے قریب ہو. جہاں خدا سے ہم خوف دلاتے ہیں وہاں خدا سے محبت بھی کرواتے ہیں.
تو بچے کے دل میں اس کے جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہم بچوں سے شہداء کی باتیں کرتے ہیں, ہم بچوں سے علماء کی باتیں کرتے ہیں, ہم بچوں سے اسلام کی کامیابی کی باتیں کرتے ہیں, ان کو سٹوریز سناتے ہیں, ہم ان کو اپنے ائمہ کی کامیابی کی سٹوریز سناتے ہیں, ان کے کمپرومائز اور سیکریفائس کے بارے میں بتاتے ہیں, ان کے شجاعت اور ان کے عدل کے بارے میں بتاتے ہیں. تو بچہ اس کو امیجن کرتا ہے اور ایک آئیڈیلائز کرتا ہے, اور اس کی زندگی میں ایک اس کو موٹیویشن اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ واقعی خدا کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے, ہمیں ہمارے اندر کنٹینمنٹ ہونی چاہیے, ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم بچپن میں گول کے پلا دیتے ہیں بچے کو. اور آج کے دور میں تو ہمیں فوکس کام کرنا چاہیے, چاہے ہماری مجلسیں ہوں, چاہے ہمارے لیکچرز ہوں, چاہے ہمارے مدارس ہوں, چاہے ہمارے اسکولز ہوں. باقاعدہ پلان کر کے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں کون کون سی ویلیوز انکلکیٹ کرنی ہے 6 سال سے پہلے, تاکہ وہ بچے کے وجود کا حصہ بن جائے, اس کے فلیش اینڈ بلڈ کا حصہ بن جائے. اسی کے دوران جو اب کام ہمیں دوسرا شروع کرنا ہے, یعنی دوسرے لیول پہ جب ہم پہنچتے ہیں, تو وہ کام ہے کہ ہم بچے کے اندر اچھے مینرز پیدا کریں, اس کو اچھی عادتیں اس کے اندر ڈالیں, یعنی اچھے مینرز اور اچھی ہیبٹس. یہ 2 کام ہمیں شروع کرنا ہے, اور یہ کام ہمیں بچپن میں ہی کرنا ہے. شروع سے ہی اچھے آداب زندگی بچے کو سکھایا جائے. صبح اٹھنے کے آداب کیا ہیں, رات کو سونے کے آداب کیا ہیں, دوسروں کے ساتھ بات کرنے کے, گفتگو کے آداب کیا ہیں, کھانے پینے کے آداب کیا ہیں, بیٹھنے کے آداب کیا ہیں, دعا کیسے پڑھی جاتی ہے, نماز کے آداب کیا ہیں, کسی سے ملا کیسے جاتا ہے, جب کسی کو مبارکباد دینی ہوتی ہے اس کے آداب کیا ہیں, جب کوئی غم کسی کے آپ کسی کی موت واقع ہو گئی اور آپ نے بچے کو لے کے جا رہے ہیں, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے لوگوں کو کنڈولنس کیسے دیتے ہیں, تسلیت کیسے پیش کرتے ہیں, مبارکباد کیسے پیش کرتے ہیں, اسلام کا طریقہ کار کیا ہے, اسلام کا کیا میتھڈ ہے. تو یہ باتیں ہمیں بچوں کو بتانی ہوتی ہیں, یہ باتیں ہمیں بچوں کو سکھانی ہوتی ہیں. تو آداب زندگی اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو آگے جا کے ہمیں مشکلات ہو جائیں گی, کیونکہ بچپن میں ہی آداب سکھائے جاتے ہیں, مینرز سکھائے جاتے ہیں. وہ انسان میں اور حیوانوں میں جو اساسی فرق ہے وہ ادب کا ہے. انسان کے پاس ادب ہے, سلیقہ ہے, ڈھنگ ہے, حیوانوں کے پاس نہیں ہے. وہ ہر چیز ہر جگہ شروع ہو جاتے ہیں, ان کے پاس تو کوئی ادب کی کلاس نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی پروسیس نہیں ہے. ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم انسان ہیں, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ادب سکھانے کا طریقہ یہ بچپن میں ہی ہے, اور یہ اسکولنگ سے پہلے کا ہے. اسکولنگ سے پہلے سے مراد میری کلاس 1 میں جانے سے پہلے ہی ہمیں سکھانا ہے, یعنی اس کو اتنی ٹریننگ دے دینی ہے گھر کے اندر ہی کہ وہ بچہ ادب سیکھ لے. انفارچونیٹلی آج کی سوسائٹی میں ہمارے یہاں نرسری اسکولس کھلے ہوئے ہیں, ہم بچوں کو پہلی نرسری میں بھیج دیتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی اب ٹاڈلرز کھل گئے, یعنی 2 سال 1.5 سال 2.5 سال کی عمر سے ہم بچے کو اسکول بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ وہاں پہ اس کو آداب نہیں سکھایا جا رہا ہوتا. وہاں پہ بچوں کو کھیل کھیل میں اس کو ایجوکیشنل ٹیچنگز دی جا رہی ہوتی ہے, لیکن مینرز ایڈیکیٹس نہیں سکھائے جا رہے ہوتے. بہت کم اسکولز ہیں جو ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں, لیکن اگر ہم فوکس کر کے کام کریں تو بچے کے وجود میں بیسز میں ہی مورل ویلیوز آ جائیں گی, جو کہ اس کے کیریکٹر بلڈنگ میں بہت زیادہ کام آئیں گی, اور آگے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. تو سب سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ دوسرے سٹیج میں, یعنی 6 سال سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے دوسرے لیول کا, وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں بچے کے اچھے مینرز ڈیولپ کرنے ہیں. جب آپ بچے کے اچھے مینرز ڈیولپ کرنے لگیں گے تو وہ خود بخود اس کے اندر سافٹنس, ٹینڈرنس, جینٹلنس پیدا ہو جائے گی. پولائٹ ہوگا, ہمبل ہوگا, کائنڈ ہوگا, کیونکہ یہ وہ سیکھے گا. اور وہ کیسے سیکھے گا کہ وہ کر بھی رہا ہوگا, دیکھ بھی رہا ہوگا کہ اس کے ماں باپ بھی اسی طرح سب کے ساتھ پیش آتے ہیں, لوگ بھی اسی طرح ہیں. جہاں میں جاتا ہوں, اسکول, مدرسہ, سب جگہ لوگ بہت مہربان, شفیق, محبت کرنے والے, رسپیکٹ دینے والے ہیں. گھر ہی میں اگر بچے کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, اس کی انسلٹ ہوگی, اس کی ہیوملیشن ہوگی, اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا, تو وہ کہاں سے مینرز سیکھے گا. ٹھیک ہے, جیسے سعدی نے کہا ہے کہ میں نے ادب جو ہے بے ادب لوگوں سے سیکھا, تو بے ادب لوگوں نے مجھے ادب سکھایا. تو اسی طرح بچہ بھی آبزرو کرتا ہے اور سیکھتا ہے. بعد میں سکھانے کا ٹائم نہیں ہے, جو کچھ کام کرنا ہے وہ پہلے کرنا ہے, سارے کام پہلے. اسی طرح جیسے ہم نے بتایا کہ ماں باپ سے محبت, بچے کو ماں باپ کے کسی عشق و محبت کب پیدا ہوگی, فرسٹ 2 ایئرس سے یہ کام شروع ہو جائے گا, پھر آہستہ آہستہ اور آپ کام کرتے جائیں گے. تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہمیں اچھے مینر سکھانے ہیں بچے کو. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھی عادتیں بھی ڈیولپ کرنی ہیں. اچھی عادتیں ڈیولپ کریں گے تو وہ اس کے پرسنالٹی کا حصہ بنیں گی, اس کے کیریکٹر کا حصہ بنیں گی, اور یہ گولڈن ٹائم ہے. دیکھیں آپ نے کلے دیکھا ہوگا, جو مٹی کے پیالے برتن بنتے ہیں, وہ جب ویٹ ہوتا ہے نا کلے, تو وہ بہت ایزیلی مولڈ ہو جاتا ہے, اس کو جو بھی آپ شیپ دینا چاہیں دے دیتے ہیں.
لیکن اگر یہی کلے ڈرائی ہو جائے تو پھر وہ شیپ نہیں لے سکتا. اب جو بھی شیپ دے دیا تھا وہ دے دیا. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ جو بچپن کا ٹائم ہے نا, وہ ٹائم ہے بچے کے مولڈ ہونے اور چینج ہونے کا, اسی میں ہمیں کام کرنا ہے. ہم یہ ایکسکیوز نہیں لا سکتے کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو پھر بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ بچہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, بچہ ہماری بات کیوں نہیں سمجھ رہا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہمیں سمجھے, ہماری بات کو سمجھے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, بچہ وہی کرے. جبکہ ہمیں اس کے برعکس ہوتا ہے, ہمیں بچے کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس کے حساب سے اس کے لیول کی چیزیں اس کو سکھانی ہوتی ہیں اور اس کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں اور ہم بچے سے وہی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں جو ہم ایک بڑے سے رکھتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. تو بچہ اپنے شروع کے سالوں میں 5 سال تک 6 سال تک بچہ اپنے سینسز سے زیادہ چیزوں کو سمجھتا ہے, آبزرویشن سے سمجھتا ہے, پرسیو کرتا ہے چیزوں کو. پھر جب وہ 7 سال اور آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے, 8 9 10 سال کی عمر میں اس کی عقل کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. وہ چیزوں کو پرکھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ چیزوں کی ایویلیویشن شروع کر دیتا ہے. یہ ہم آگے چل کے بتائیں گے. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بچے کو یہ ہمیں یاد رہے کہ پہلی چیز یہ کہ بچہ آبزرویشن کرے گا اور امیٹیٹ کرے گا, تقلید کرے گا. دوسری چیز ہمیں کیا کرنی ہے, بچے کے اچھے مینرز ڈیولپ کرنے ہیں, آداب سکھانا ہے بچوں کو, اور اچھی ہیبٹس بلڈ کرنی ہے. اس کو ڈسپلن کرنا ہے, اس کو آرگنائز کرنا ہے, اس کو سچ بولنا ہے کے اوپر اس کو اپریشیٹ کرنا ہے, ایکنالج کرنا ہے, اس کو آنیسٹی سکھانی ہے, انٹیگریٹی اس کے اندر ہونی چاہیے, پرومس جو کرے اس کو پورا کرے. اس کو اتنی ہمت دلانی ہے, اس کے کانفیڈنس اتنا بلڈ کرنا ہے کہ وہ سچ بات کہنے کی اس کے اندر قوت ہو, اس کی فکر آزاد ہو, وہ کسی کا غلام نہ ہو, سچ بات کہے, سچ بات کرے. تو جو اچھی عادتیں آپ تصور کر سکتے ہیں جو آپ کے کلچر میں, جو دین اسلام میں, اس کی پریکٹس اس کو کرانی ہے. خود ہمیں بھی کرنا ہے, ہمیں بھی اسی انداز سے جینا ہے, اور اس کے انوائرمنٹ میں بھی وہ یہ دیکھے کہ یہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے اور اس کے اس میں سرٹینٹی پیدا ہو جائے کہ واقعی ایسا ہے. خدا پہ اس کا ٹرسٹ بلڈ ہو. جو بہت سارے لوگوں کا ٹرسٹ ویک ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بچپن میں کام نہیں کیا ہوتا. صبر سیکھے, شکر سیکھے, شجاعت سیکھے. یہ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جو بچے کے ہم اس ایج میں دیتے ہیں. فرسٹ 6 ایئرز میں ہم بچے پہ کام کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں. اب ہم اپنے تیسری چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ تیسرا کام کیا کرنا ہے ہمیں. اب جب بچہ 5 سال 6 سال کا ہو گیا, اب آگے کی طرف جا رہا ہے, امیٹیشن اس کی رہے گی. آگے جا کے وہ رول ماڈلنگ کرنا شروع ہو جائے گا, کسی کو رول ماڈل بنائے گا, اس جیسا بننا شروع کر دے گا. اچھی عادتوں کو وہ خود اڈاپٹ کرنا شروع کر دے گا, بری عادتوں کو وہ خود چھوڑنا شروع کر دے گا, کیونکہ یہ اس کا فیز ہے. اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب جب وہ بچہ 7 سال 8 سال 9 سال کی طرف جا رہا ہے تو اب آپ سے سوال کرنا شروع کر دے گا, تو اس کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ ڈیولپ ہو جائے گی. ایبسٹریکٹ ریلیجس تھنکنگ بھی اس کی آ جائے گی. تو ریلیجس تھنکنگ اب اس کی شروع ہوگی. آپ نے بچپن میں عادتیں بنائی تھیں, ہیبٹس بلڈ کیے تھے, اس وقت آپ نے اس کو ریزننگ نہیں دی, اتنی ہی بتائی جتنی اس کے لیول کی تھی. لیکن اب اس کی عقل کام کرنا شروع ہوئی ہے تو وہ کمپیریزن کرے گا, وہ سوال کرے گا کہ ہمیں کیوں بنایا ہے, ہم اس دنیا میں کیوں آئے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کیوں بنائے, کوئی کرسچن کیوں ہے, ہم روز قربان جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں, ہم کسی اور جانور کو کیوں نہیں قربان کرتے, ہم عید میں گلے کیوں ملتے ہیں, ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں. ایسے ہزاروں سوال اس کے ذہن میں آئیں گے. ایسا کیوں کرتے ہیں, ایسا کیوں نہیں کرتے, وہ کیوں کرتے ہیں اور ہم کیوں کرتے ہیں. یہ تمام سوال جو بچہ کرتا ہے یہ نیچرل ہے, کیونکہ اب اس کی عقل کام کرنا شروع ہوئی ہے. اور بچہ پلٹ کے کہتا ہے, گھر میں آ کے بعض دفعہ والدین سے کہتا ہے کہ اسلام کہتا ہے جھوٹ بولنا بری چیز ہے, آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. اب بچوں کو جب ماں باپ سنتے تو انہیں شوق لگتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں ہی سنا رہا ہے, کیونکہ بچے نے یہ سیکھا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے. وہ مدرسے سے یہ سیکھ کر آیا ہے اور وہ آ کے دیکھ رہا ہے کہ گھر میں ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں, دکاندار جھوٹ بول رہا ہے, کبھی کوئی اور جھوٹ بول رہا ہے, تو اس کو بڑا شوق لگتا ہے. وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین اسلام ایک اچھا دین ہے, کامل دین ہے, پرفیکٹ دین ہے, اس کے ماننے والے بالکل دین کے برخلاف عمل کر رہے ہیں. اسلام کہتا ہے کسی کو دھوکہ مت دو, چیٹ نہ کرو, اور وہ چیٹ کر رہے ہیں, لوگ ہمارے سامنے کر رہے ہیں, وعدے کا وفا کرتے ہیں, پورا نہیں کرتے. تو وہ بچہ کہتا ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈس کیوں ہیں, اور وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ دین کچھ کہتا ہے, مدرسہ کچھ کہتا ہے, اسکول کچھ کہتا ہے, اور باہر کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ہم کریٹ کرتے ہیں پرابلم بچے کے لیے, کیونکہ ہم اس کے لیے صحیح انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر سکتے, اور ہم خود اچھے رول ماڈل نہیں بن پاتے. تو یہ اسٹیج وہ ہے جہاں بچہ انالائز کرے گا, کسی بھی بات کو ایز اٹ از لینے کی کوشش نہیں کرے گا, وہ اپنے انڈرسٹینڈنگ سے سمجھنے کی کوشش کرے گا. یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو یہ وہ اسٹیج ہے جس میں بچہ فلسفی
فلاسفیکل کوشچنس کرے گا، خدا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، روح کے بارے میں، ایسی تمام چیزوں کے بارے میں، اور وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا چاہے گا، سمجھنا چاہے گا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ بچوں کو، اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں گے، بچوں کو بھی ان کے لیول کا جواب دیں گے اور ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ ایک اچھا معلم رکھیں، ایک اچھا ٹیچر رکھیں کہ جو بچے کو جواب دے، اس کو مدرسے میں بھیجیں، اس کو مجالس میں بھیجیں، کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے وہ جواب لے کر آئیں، لیکن کوئی کوشچن اس کا ان آنسرڈ نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ اس کے لیے بعد میں ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے۔ لیکن آپ بچے کو اچھا انوائرمنٹ دیں، اچھی فضا دیں گے تو وہ سیکھ لے گا، سمجھ لے گا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر سوال کا جواب دے سکتے ہوں، ہم نہیں دے سکتے، کسی اور سے نہیں دیکھ سکتے، پڑھ کے، یا بچے کو کہیں کہ ہم بعد میں دے دیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ بچہ ریزن چاہتا ہے، چاہے آپ منع کریں، چاہے آپ اس کو کہیں کہ وہ کام کو انجام دو، آپ اس کو ریزن ضرور دیں۔ یہ بچے کی انٹلیکچوئل ضرورت ہے، اور آج کے دور میں بچے خاص طور سے سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ایجوکیشنل سسٹمز میں پڑھ رہے ہیں، وہ ایسے سوشل میڈیا میں موجود ہیں کہ جہاں پہ ان کو ریزننگ سکھائی جاتی ہے، کرٹیکل تھنکنگ سکھائی جاتی ہے، اور ان کے ذہن میں ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بچوں کے سوالات کے جوابات دیں۔ ہم قرآن کی ایک آیت کا تلاوت آپ کی خدمت میں کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ نحل کی 78 نمبر آیت میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب بچہ دنیا میں آیا تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اس کو آنکھیں دی، اس کو کان دیے اور اس کو دل دیا۔ جب بچہ چھوٹا تھا تو وہ آبزرو کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، علم کو حاصل کر رہا تھا۔ یہ اس کے نالج کا حاصل کرنا، انفارمیشن کا حاصل کرنے کا، ڈیٹا حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ اور جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگا، فیل کرنے لگا، انڈرسٹینڈ کرنے لگا، غور کرنے لگا، سمجھنے لگا، آپ سے سوالات کرنے لگا۔ یہ خداوند عالم نے ہمیں اس آیت میں یہ پیغام دیا۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ، چوتھا مرحلہ ہے، وہ یہ کہ جب بچہ اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے دین امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، دین کی امپلیمنٹیشن زندگی میں کہاں کہاں ہے، کہیں ہم چوزی تو نہیں ہے دین کے معاملے میں، ادھر یہ دین کا یہ حصہ لے لو، وہ حصہ چھوڑ دو۔ تو بچے کو پھر یہ دین پرفیکٹ نہیں لگتا، بچہ چاہتا ہے دین امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے، دین کی پریکٹیکلٹی نظر آئے، دین کہاں تک پریکٹیکل ہے، یا یہ صرف بک کے اندر ہی ہے، کتابوں کی حد تک ہے، مجلسوں کی حد تک ہے، ممبر کی حد تک ہے، درس کی حد تک ہے، لیکن پریکٹیکل لائف سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر دین ہمیں کہتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو تو کیا ہم کرتے ہیں؟ اس رمضان کے مہینے میں جو ہم دعائیں کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ واجب دعا کرتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اجب کل جائن، اللہم البس کل عریان، یہ سارے کام ہم اب انجام دے رہے ہیں جا کے یا نہیں دے رہے ہیں؟ جیسے مسجد کی حد تک یہ دعا مسجد میں کرنی ہے، گھر میں کرنی ہے، اس کے بعد کا پریکٹیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا کوئی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ تو بچہ اس کی پریکٹیکلٹی دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، ہمیں خمس دینا ہے، ہم دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہمیں والدین کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمارے ماں باپ اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یہ تمام چیزیں وہ چاہتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی دیکھے۔ اسلام کا پولیٹیکل سٹرکچر کیا ہے، اسلام کا اکنامیکل سٹرکچر کیا ہے، اسلام کا سوشل سٹرکچر کیا ہے، اسلام کا فیملی سٹرکچر کیا ہے۔ بچہ دین کی امپلیمنٹیشن دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ دکھا سکتے ہیں اسے دکھائیں، یا جہاں ہے وہاں لے جا کے اسے دکھائیں کہ دیکھو دین امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ جب بچے ویسٹ سے، اکثر بچے ویسٹ سے جب ایران آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دین امپلیمنٹ ہو رہا ہے، مرد عورت دونوں کام کر رہے ہیں اور دونوں دین کی امپلیمنٹیشن میں ایکول ہیں، تو ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے کہ واقعی دین امپلیمنٹ، اور ایسا نہیں ہے جو ہم ویسٹ میں سنتے آ رہے ہیں کہ دین ایک پریکٹیکل چیز نہیں ہے، ایک دین میں صرف ٹیررسٹ ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ فنڈامنٹلسٹ لوگوں کو بناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پریکٹیکل ہے دین۔ آپ کام بھی کر رہے ہیں، بچے بھی پرورش کر رہے ہیں، دیندار لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ جب انسان، بچہ ان پروسیس سے گزر کر بالغ ہو جاتا ہے اور میچورٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو دین آ کر، دین اس کے لیے موٹیویشن بن جاتا ہے، ایمان اس کا قوی ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے موٹیویٹنگ فورس ہوتا ہے کہ وہ مزید اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کے جائے ڈیسیشن لینے کے ساتھ۔
یعنی جب بچہ بالغ ہو گیا، میچور ہو گیا، تو اب ماں باپ کا کام ختم ہو گیا. ماں باپ نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، بچے کی تربیت جس طرح کرنی تھی کر دی ہے. جیسے خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرمایا نا، ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خدا نے کہا ہم نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے، اب آپ شکر کریں یا کفر کریں یہ آپ کے اوپر ہے. تو ماں باپ کی بھی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کی. بچہ بالغ ہو گیا، یہاں پہ آپ کا کام ہے موٹیویٹ کرنا، سپورٹ کرنا، اپریشیٹ کرنا، ایکنالج کرنا، ہمت باندھنا، کانفیڈنس دینا. یہ آپ کرتے رہیں گے ساری زندگی. لیکن آپ بچے کے سر پر سوار ہو کر اس کے ڈیسیشن میں انفلوئنس نہیں کریں گے. وہ ڈیسیشن لے گا کہ اس کو کتنا دیندار بننا ہے، وہ ڈیسیشن لے گا کہ اس کو کتنا باکمال بننا ہے. یہاں پہ آپ نے جو کام کرنا تھا وہ شریک حیات کے انتخاب سے لے کے سیلف بلڈنگ سے لے کے اب تک آپ نے کیا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی. اب بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور سیکھے اور پریکٹیکل ایکسپیرینس کرے. ہاں مینٹرنگ ضروری ہے، مینٹور کا ہونا ضروری ہے. جہاں بچے کو گائیڈنس چاہیے وہاں آپ گائیڈنس دیں، بچے کو سپورٹ کریں کہ وہ ڈیسیشن لے سکے. لیکن ڈیسیشن بچے کو لینا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور کمال کی طرف آگے بڑھنا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ خود آگے بڑھے گا اپنے جذبے، جوش، ایمان کے ساتھ، بلکہ وہ سب کو لے کے آگے بڑھے گا. تو یہ 5واں سٹیج ہے جہاں بچہ خود سے چاہتا ہے کہ وہ باکمال بنے، وہ اپنے ہیروز جو دین کے اندر جو رول ماڈلز ہیں وہ ان تک پہنچنا چاہتا ہے. اور ہمارا کام ہے ان کی مدد کریں، ہمارا کام ہے ہم دعا کریں، تو یہ بات آگے بڑھے گی. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم بچے کو حلال کھلائیں. اگر ہم بچے کو حلال رزق نہیں کھلائیں گے تو پھر ہم بہت ساری چیزوں سے محروم رہیں گے اور بہت ساری پریشانیوں میں ہم گرفتار رہیں گے، کیونکہ اس کا ایک اپنا اثر ہے جو بچوں پر ہوتا ہے. تو ان تمام باتوں کے ساتھ جو چیز ہم آپ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، ان 5 سٹیجز میں جن چیز کی طرف ہم نے توجہ دلائی اور مختصراً آپ کی خدمت میں ان باتوں کو پیش کیا. ادروائز اگر ہم ایک ایک باتوں کو ڈیفائن کریں تو اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، اس میں کئی ایگزامپلس، کئی مثالیں، کئی چیزیں، کیونکہ خود عادتیں مختلف طرح کی ہیں، مینرز ڈفرینٹ سٹائلز کے ہیں، وہ باتیں بہت تفصیلی ہیں. بہرحال اس محدود وقت میں جو بات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم ان 5 سٹیجز میں اگر ہم کام کریں گے تو بچہ ہمارا دیندار ہوتا چلا جائے گا اور خود بخود دین کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا، اور خدا سے اس کی توجہ خدا کی طرف بڑھے گی اور مائل ہوگا عبادت کی طرف اور دینداری کی طرف، اور ایک مومن اور متدین انسان بنے گا، جو ہمارا آبجیکٹو ہے. ہم سب کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کا جو انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. اور ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر سکیں کہ وہ امام زمانہ کا سچا سپاہی بن سکے، ان کے ظہور اور ان کے تعجیل کے لیے کام کر سکے اور ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو. انشاءاللہ ہماری یہ دعا خداوند عالم قبول کریں گے بحق محمد وآل محمد، اور ہمیں کامیابی عطا ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. عزیزان محترم، ہم تہ دل سے کھوجا جماعت کی جانب سے ممنون متشکر ہیں آقا علی عظیم شیرازی صاحب کے. انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس عنوان پر رہنمائی فرمائے. پروردگار عالم آپ کو آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. عزیزان، جیسا کہ آقا نے تربیت کے حوالے سے بتایا، تو تربیت کے حوالے سے ایک بات کہتا چلوں میں کہ تربیت کی کمی کو، تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے عزیزان، لیکن تربیت کی کمی کے شکاف کو تعلیم کبھی پر نہیں کر سکتی. اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے. کل ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ ہماری دعاؤں میں یقیناً یاد ہے. کل کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہوگا توحید عقیدے سے عمل تک، جس سے ہمارے ساتھ حجت اسلام مولانا ظاہر عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آئیے پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمان سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.